مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ ہر مدنی مذاکرے میں عاشقان رسول کی فیضان مدینہ آمد ہوتی ہے اور یہاں آ کر وہ خوب برکتیں پاتے ہیں اور اپنے اچھے اچھے کچھ ہمیں تاثرات بھی ریکارڈ کرواتے ہیں۔ تو آئیے ہم لاسٹ جو مدنی مذاکرہ ہوا اس کے ہم آپ کو تاثرات دکھاتے ہیں۔ یا شہ کربلا، یا شہ کربلا، یا شہ کربلا، یا شہ کربلا۔ عبدالغفاری نام۔ عبدالغفار بھائی، آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ حیدرآباد سے ہے۔ نام محمد تسلیم ہے۔ کہاں سے آئے آپ؟ لائن ایریا۔ محمد امتیاز جناب، میں ڈسٹرکٹ سرگودا سے ہوں۔ 5 شعبان المعظم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن ہے آج۔ آپ کو پتہ ہے آج کیوں کھڑے ہیں یہاں پر؟ یہ سارے جلوس کیوں نکالا جائے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت کا دن ہے، اس کا جشن مبارک منا رہے ہیں، بہت خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ۔ جلوس کے لیے کھڑے ہیں کون حسینیہ، سا جلوس ہے آج؟ حسینیہ جلوس ہے یہ، حسینیہ جلوس کیا ہوتا ہے؟ جس کے اندر جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی تھی ان کے حوالے سے خوشی مبارک کے لیے، ان کی آج ولادت کا دن ہے، اس لیے آج دعوت اسلامی والے ان کے لیے جلوس حسینیہ کر رہے ہیں۔ اچھا، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو شاید پتہ ہی نہ ہو کہ 5 شعبان المعظم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم ولادت تھی، کئیوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس کے حوالے سے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کافی لوگوں کو نہیں پتا ہے، ادھر آ کے پتہ لگا، بالکل اس سال پتہ لگا۔ آج امیر سنت نے الحمدللہ دعا بھی دی ہے، جو کتاب ہے فیضان رمضان، اس کو پڑھنے کے حوالے سے ترغیب بھی دلائی۔ آپ کی کو نہیں؟ انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ یہ بتائیے گا آج 5 شعبان المعظم کون سا واقعہ ہے؟ امام حسین کی ولادت کا دن ہے۔ آج کے مدنی مذاکرے کے اینڈ کے اوپر امیر رسول نے ایک ترغیب دلائی اور بڑی دعائیں بھی دی، اس کے حوالے سے بتا سکتے ہیں؟ فیضان رمضان پڑھنے کی ترغیب دلائی آپ نے اور دعا بھی دی، کیا نیت بنتی ہے؟ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اعتکاف کے حوالے سے بھی ایک ذہن بنتا ہے، امیر سنت کافی ترغیب دلاتے ہیں کہ پورے ماہ کا نہ بن پائے تو آخری عشرے کا۔ الحمدللہ میں 4 سال سے 10 دن کا اعتکاف کر رہا ہوں۔ دعوت اسلامی کے تحت ہمارے علاقے میں نور مسجد میں ہوتا ہے، وہاں پہ کر رہا ہوں۔ پہلی دفعہ جب اعتکاف کیا تو آپ نے اس اعتکاف کی برکت سے اپنے اندر کیا تبدیلی محسوس کی؟ نماز کی پابندی۔ آج کا مدنی مذاکرہ کس عنوان سے تھا؟ موضوع کیا تھا اس کا؟ کیوں؟ کہ ولادت کا دن تھا تو اس کے بارے میں تھا۔ میں فرسٹ ٹائم ادھر آیا ہوں، میں دبئی میں کام کرتا ہوں، صرف 4 دن پہلے ادھر آیا ہوں صرف مرکز کے لیے۔ ماشاءاللہ بہت شوق تھا، میرے بھائی ہیں ادھر امامت کا کورس کر رہے ہیں، تو انہوں نے جب جیسے ان کی ویڈیو بھیجی اور میں نے دیکھا تو میرے کو ذوق ہوا کہ اللہ کرے کہ میرے کو یہ نصیب سعادت کی گھڑیاں ہو جائیں۔ تو ماشاءاللہ دل باغ کا خوشی ہوئی جب میں نے پرسوں ظہر کی نماز آ کے ادا کی۔ اچھا، یہ عالمی مدنی مرکز کو آپ مدنی چینل پہ دیکھتے رہے ہوں گے پہلے اور کلپس وغیرہ دیکھتے ہوں گے، لیکن فزیکلی طور پہ جب پریزنٹ ہوئے یہاں پر تو کیا فیلنگ؟ وہ جب بھائی نے ویڈیو بھیجی تھی نا تو انہوں نے بتایا تھا اس کے بارے میں، تبھی میرا ذوق و شوق میرے کو ہوا۔ 5 شعبان المعظم کو کون سا واقعہ پیش آتا؟ یہ امام حسین کے جو یوم ولادت ہے نا، جی، آپ کی ولادت کہاں ہوئی تھی آج بتایا گیا؟ مدینہ شریف میں جی، مدینہ شریف میں جی۔ ماشاءاللہ۔ آپ کا نام کس نے رکھا؟ اللہ کے نبی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کا مطلب ہے آپ نے دل جمی کے ساتھ پورا مدنی مذاکرہ جی الحمدللہ۔ مدنی مذاکرے میں اور بھی بہت سے سوالات ہوئے، امیر سنت کے جوابات دینے کا انداز آپ کو کیسا لگا؟ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، بہت پیارا ہے، بہت اچھا ہے۔ مطلب ایک جو بھی بات کرتے ہیں ان کے ہنس مکھ اور گفتگو انداز ایسا ہوتا ہے کہ ہر بات دل میں اترے اور دل کرتا ہے کہ ان کو بندہ فیس ٹو فیس دیکھتا رہے۔ دعوت اسلامی کے بارے میں پہلے سنتے تو رہتے ہوں گے، آج فزیکلی طور پہ پریزنٹ ہوئے یہاں پر، ہم نے یہاں کا ماحول بھی دیکھا۔ ماشاءاللہ جی بہت بہت پیارا ہے، اس کے مطلب الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں۔ مجھے انتہائی روحانیت ملی ہے یہاں آنے کے بعد، تو میں نے حضرت صاحب کا بیان بھی سنا اور ایک قدرتی ایک روحانیت جو ہے نا وہ میرے دل میں اتری ہے، اس کا مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ اس سے زیادہ احساس جو ہے نا میں بیان لفظوں میں نہیں کر سکتا۔ اچھا، آخر میں پیر صاحب نے دعائیں دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو فیضان رمضان کتاب پڑھے اور کسی کو تحفہ دے، تو اس کے حوالے سے بھی کوئی نیت بنتی ہے آپ کی؟ لازمی جا کے اس کی ترتیب بناؤں گا اور ذہن کو اس طرف مائل کروں گا۔ بالکل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ ایک بڑی تعداد ہر ہفتے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ
میں آ کر یہاں خوب برکتیں پاتی ہے. اور جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ یہ باقاعدہ اسلامی بینک کو غور سے توجہ سے سننا اور اس کی برکتیں پانا، اللہ پاک ہم سب کو بھی علم دین کی دولت نصیب فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں امیر اہل سنت کی طرف. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. آپ معتکف ہو گئے، جب تک مسجد میں رہیں گے مفت ثواب ملتا رہے گا. مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ اعتکاف نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. اور دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا زیادہ اچھا. چاہے مادری زبان میں کہہ لیں کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں پینا، ہری افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کرے. اعتکاف کی نیت اگر نہیں کی تو کھانا پینا وغیرہ یہ جائز نہیں ہوگا. کھانا پینا سامنے آ گیا، اعتکاف کی نیت نہیں تھی تو اب کھا پی نہیں سکتے مسجد میں. ہاں نیت کر لیجئے اب کھا پی سکیں گے، لیکن ثواب نہیں ملے گا اگر کھانے پینے کے لیے نیت کیے تو. اس لیے وہ ثواب کے لیے نیت کرنی ہے. اور نیت کرنے کے بعد کچھ ذکر و درود کر لیں 12 مرتبہ، چاہے تو درود شریف پڑھ لیں تو یہ بہتر طریقہ ہے. اب بھلے کھائیں پیئیں سوئیں، ثواب بھی ملے گا اعتکاف کی نیت کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت اہل بیت اطہار کے سر کے تاج حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو کوئی شعبان المعظم میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ پاک کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک اس سے خوش ہوگی. اللہ پاک پھر ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک مغفرت کی دعا کرتے رہو. حوالہ القول البدیع پیج نمبر 395. دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت، جب میں رہوں سلامت، پیارے پڑھوں نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ صلی اللہ علی محمد. 1443 ہجری کے شعبان شریف کی آج 9ویں شب ہے، 9th رات ہے. حسب معمول ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوال کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم.
میرا نام مزمل عباس ستاری ہے، میں شورکوٹ پنجاب پاکستان سے عرض کر رہا ہوں۔ یا سیدی، سوال یہ عرض ہے کہ بعض لوگ قرآن پاک میں گلاب کی پتیاں یا پھر مور کے پر وغیرہ رکھتے ہیں، کیا ایسا رکھنا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو اس میں کیا حکمت ہے؟ برائے کرم جواب عنایت فرما دیں، میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں۔ یہ مور کے پتے جو یہ پر جو ہے یہ خوبصورت ہوتے ہیں، اس لیے یہ اس میں رکھتے ہیں، اور اس سے قرآن کریم کے نسخے کو کوئی شاید نقصان نہیں ہوتا۔ بچپن سے دیکھا ہم نے پر کی بھی مطلب بالکل وہ شاخیں جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں جو وہ رکھتے تھے ہم بچپن میں، قاعدے میں، قرآن میں، اس طرح دیکھے ہم نے۔ پھول کی پتیاں کبھی دیکھی نہیں ہے، ابھی تو پورا پھول رکھا ہوا تھا۔ یہ پورا پھول تو رکھنے کا عرف نہیں ہے قرآن کریم میں، یہ شاید تصویر بنانے کے لیے انہوں نے رکھا ہو، تو قرآن کریم پر کوئی چیز رکھنی نہیں چاہیے۔ البتہ یہ کہ پتیاں قرآن کریم میں اگر یہ گیلی نہ تر پتیاں رکھیں گے نا تو قرآن کریم کے کاغذ میں دھبا پڑے گا، بند کر دیں گے تو اس کو، تو یوں مطلب قرآن کریم کے نسخے کو مطلب یعنی کہ دھبے لگیں گے۔ تو اگر یہ خشک پتیاں ہوں بالکل تو رکھنے میں تعظیماً، لیکن عرف اس پر دیکھا نہیں ہے میں نے۔ مفتی صاحب دیکھیے کیا فرماتے ہیں۔ یہ پھول کی پتیاں بعض مقامات پر دیکھیں اس طرح ہوتی ہیں، لیکن وہی صورت ہے جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ خشک ہونی چاہیے، تر نہیں ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے قرآن پاک کے اندر دھبا لگے، نعوذ باللہ۔ اور اگر مسجد میں وقف کا نسخہ ہے قرآن کریم کا اور اس کو اگر نقصان پہنچایا پھول کی پتیاں ڈال کے، پھر تو مسائل اور بڑھ جائیں گے اس کے۔ تو اس لیے وہ مور کی جو ہے نا اس میں نقصان کا تصور نہیں ہے اور وہ بھلا معلوم ہوتا ہے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کا تو ہم نے شروع سے یہ عرف دیکھا ہے، نہ معمول دیکھا ہے کہ رکھا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ SMS کے ذریعے بھی ہمارے پاس سوالات ہیں۔ ایک سوال کچھ اس طرح ہے کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ برے دوستوں کی محفل سے بچو کہ ان کا رنگ چڑھ جائے گا، تو اگر ہم اچھے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا رنگ ان پر چڑھ جائے، تو یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ ہمارا رنگ چڑھ جائے گا، ان کا رنگ ہی کیوں چڑھے گا؟ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ سر وہ گناہ میں لذت ہوتی ہے، نیکی کرنے میں امتحان ہوتا ہے، تو وہ لذت کا رنگ جلدی چڑھے گا۔ تو حدیثوں میں بھی ممانت بری صحبت کی، وہ حدیث میں یہ مثال بھی دی گئی ہے کہ بری صحبت میں بیٹھنے کی، کہ یہ ایسا ہے جیسے لوہار کے پاس بیٹھنا۔ لوہار جو لوہے کی یعنی کہ نوکری چلاتا ہے اور لوہے کے اوزار بناتا ہے، اس کو لوہار بولتے ہیں۔ یہ لوہار جو ہے اس کے پاس بیٹھو گے تو ہو سکتا ہے تمہارے کپڑے جل جائیں، یا پھر یہ کہ کپڑے نہیں جلتے تو کم از کم وہاں کی بدبو تم کو پہنچے گی، اس لیے لوہار کے بیٹھو گے تو۔ اور اچھی صحبت کی مثال تھی کہ عطر کی دکان یا عطار یعنی عطر والا مراد ہے، عطر والے کے پاس بیٹھو گے یا عطر کی دکان پہ جا کے بیٹھو گے تو یا تو عطر والا تمہیں عطر دے گا یا کم از کم عطر کی خوشبو تو تمہیں پہنچے گی۔ تو اس لیے وہ اچھی صحبت ہی کی مطلب یعنی کہ ترغیب ہے۔ اور جو نمازی ہے نا ان کو تو عام طور پہ جو وطر میں جو پرانے نمازی ان کو تو یاد ہوتی ہے دعائے قنوت، تو قرآن دعائے قنوت جو وطر میں تیسری رکعت میں پڑھی جاتی ہے اس میں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، کہ یا اللہ میں تیرے نافرمان بندوں کو ترک کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں۔ تو یہ کہ ان کی صحبت میں وہ نہیں بیٹھتا، ان کو ترک کرتا ہوں۔ اب یہاں روز نماز میں وعدہ کرتا ہے کہ یا اللہ میں تیرے نافرمان بندوں کو ترک کرتا ہوں، اور سلام پھیرتا ہی بھاگ کے ان کے قدموں میں جا بیٹھتا ہے۔
पता ही नहीं है, तो माना भी तो हम लोग कभी नहीं देखते ना। और मुफ्ती हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनत, अच्छे की सोहबत तुझे अच्छा बना देगी, सोहबत तालेह तुरा तालेह कुनत, बुरे की सोहबत तुझे बुरा बना देगी। अच्छा, अब जहाँ रंग चढ़ने की बात है ना कि हमारा रंग, तो हम पर अपना रंग पक्का है कि कच्चा है, ये देखना पड़ेगा। अब जैसे कोई आलिम दीन है या कोई मंजावा मुबल्लिग है मजबूत, और वो किसी गुनाहगारों के पास सिर्फ इसीलिए गया है कि उनको नेकी की दावत देगा, उनके कहे और उनकी गालियां और उनके फिल्मी डायलॉग नहीं सुनेगा, उनको सिर्फ नेकी की दावत देगा और यूं इनके साथ थोड़ा बैठेगा, तो ये उनको रंग चढ़ा के आ जाएगा, इसका इम्कान पूरा है। और आप जाकर उनके साथ गप्पे लगाओगे ना और फिल्मों की बातें करोगे तो आप पर रंग है ही कब जो चढ़ेगा, आपका खुद रंग उतरा हुआ है। तो यूं बुरे दोस्तों की सोहबत में अच्छा आदमी बैठता ही नहीं है, वो अंदर या बाहर या कहीं से भी वो बुरा होता जब भी तो बैठता है। वो एक अरबी मुहावरा है ना, अल जिन्स यमीलो इला जिन्स ही, हर जिन्स अपनी जिन्स की तरफ खींचती है, यानी सेम चीज जो होती है ना वो सेम चीज की तरफ उसको खींचती है। तो ये उनकी सोहबत में और वाकई दोस्ती, जैसे वही मैंने कहा कि इनकी मंडलियां जो लगती हैं इसमें बैठेगा वही कि जो इन जैसा होगा, दिल से इनके ये अंदाज पसंद आते होंगे तो ही बैठेगा। तो ये अपने आप को सफेद समझता है कोई, जो अपने आप को सफेद समझे वो तो आई काला। अपने आप को हमेशा मतलब हम गुनाहगार समझना चाहिए, नेकूकार नहीं समझना चाहिए। हम लोग हैं ही गुनाहगार और इन लोग सोबत में बैठेंगे तो मजीद गुनाहों में पक्के होते चले जाएंगे। तो इसलिए बुरे को भी चाहिए कि बुरों की सोबत में ना जाए, बल्कि किसी नेक बंदे की सोबत इख्तियार करे ताकि इस पर कुछ नेकी का रंग चढ़े। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल ये है कि 4 रकात वाली नमाज में आखिरी रकात में दुरूद पाक भी पढ़ लिया, अब भूलकर बगैर सलाम फेरे खड़ा हो गया, तो अब क्या करें? अगर उसने सजदा नहीं किया अगली रकात का तो उससे पहले बैठ जाए। गुलाम मुस्तफ़ा तारी अर्ज़ कर रहा हूँ, डिफेंस कराची। कल अल्हम्दुलिल्लाह 8 शाबान 1443 यानी हिजरी 11 मार्च 2022 को मेरे घर बेटे की विलादत हुई है, तो मैं चाहूँगा कि इसको अमीर सुन्नत के मुरीदीन में भी ये शामिल हो जाए और इसको दुआओं से भी नवाज दें कि अल्लाह तबारक व तआला इसे नेकियों वाली, आफ़ियत वाली, बरकत वाली तवील ज़िंदगी अता करे। माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपके शहजादे को तवील उम्र दे, आफियत वाली, सुन्नतों भरी, खूब नेकी की दावत ये दें। और ये तो माशाअल्लाह देंगे जब बड़े होंगे, अल्लाह चाहेगा तो आप भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें नेकी की दावत में, और नमाज की पाबंदी हो, सुन्नत की पाबंदी हो। अल्लाह सारा घराना जो आपका उसे शादो आबाद रखे, फलता फूलता मदीने के सदाबहार फूलों के सदके मुस्कुराता रखे। अब इतनी दुआएं दी, आप भी को मदनी काफिले का ऐलान कर देते आप। एक तो आपको खुशी हासिल हुई है शहजादे की, दूसरी कुछ आपको दुआएं चाहिए थी वो भी मिल गई, तो आप भी ऐलान कर दें कि मैं भी माह रमजान का पूरा माह रमजान एतिकाफ करूंगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाहु 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 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला
आपको दूर मेरी दुआ याद कराऊंगी। ओके अल्लाहुम्मा बारिक लना फी वजिदना मिनहु मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मीठा मदीना नूना दाना बिदर चूड़ा कक्काती बाबा रिदू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। अहमदे मुज्तबा सबसे आखिरी नबी। अहमदे मुज्तबा सबसे आखिरी नबी। अकीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी। अकीदा अहले बैत का सबसे आखिरी नबी। गौस का नजरिया सबसे आखिरी नबी। नजरिया अत्तार का सबसे आखिरी नबी। अकीदा बच्चे बच्चे का सबसे आखिरी नबी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। इंशाअल्लाहुल करीम अमीर अहले सुन्नत से भी इस पर हम कुछ अमीर अहले सुन्नत के तासुरात लेंगे। मुफ्ती साहब से एक सवाल है कि किसी इस्लामी बहन कहे कि मैं पिछले साल के रमज़ान मुबारक के रोज़े नहीं रख सकी, अब रमज़ान मुबारक से पहले ही पिछले रमज़ान के रोज़े अदा करने ज़रूरी हैं या बाद में रख सकती हूँ? कोशिश तो ये करें कि जल्द से जल्द अदा हो जाएं ये क़ज़ा रोज़े, लेकिन अगर अदा नहीं हुए और रमज़ान मुबारक का महीना तशरीफ़ ले आया तो अब पहले रमज़ान मुबारक के जो फ़र्ज़ रोज़े अभी हैं वो रखेंगे और फिर इसके बाद में उसकी यानी जो पिछली रमज़ान के रह गए हैं या इस रमज़ान में कुछ रहते हैं उज़र की वजह से तो वो उसकी क़ज़ा बाद में करेंगे। यानी ये नहीं हो सकता कि रमज़ान में जब आप पर रोज़े फ़र्ज़ हैं तो उन फ़र्ज़ रोज़ों को छोड़ के आप क़ज़ा अदा करें, बल्कि आपने जब आप अपनी जगह पर हैं मुक़ीम हैं तो वहाँ आपने अपने फ़र्ज़ रोज़े ही अदा करने हैं, क़ज़ा फिर रमज़ान के बाद कीजिएगा। सवाल ये है कि आजकल के दौर में भी अगर कोई आदमी बेटी के पैदा होने पर उसे मार डाले तो उस शख्स पर क़यामत में क्या सज़ा उसे दी जाएगी, और ये भी बताएं कि ये कैसा बाप है जो अपनी ही बेटी का कातिल कहलाएगा। ज़ाहिर है अपनी औलाद को भी कत्ल करेगा, ये तो बहुत ऐसा गुनाह है कि गुनाह तो है ही, और मुआशरे में बड़ा है कि वो नफरत की सूरत है और लोग मतलब है कि बहुत ज्यादा उससे नफरत करेंगे। ये कैसा जालिम बाप है कि जिसने मतलब है कि अपनी औलाद को, अपने बच्चे को या अपनी बच्ची को अपने हाथों कत्ल कर दिया। अभी कराची का भी एक वाकया मेरे सामने आया था कि सिर्फ 22 दिन की बच्ची को जो घर में मतलब किसी ने वो ज़बा कर दिया। अब ये मुझे नहीं पता किसने ज़बा किया, लेकिन वो बेचारी फूल जैसी बच्ची थी। ये बड़ा जुल्म हो रहा है और ये मतलब जहालत की इंतहा है, और शैतान जब सवार हो जाता है तो ऐसा सोचता है, हालांकि बच्ची जो है पैदा होना, जिसको माज़अल्लाह ये वो लोग पता नहीं क्या समझते हैं कि बच्ची पैदा होती है, तो ये दौर जहालत का है मामला कि पहले ये बच्ची को जिंदा दरगोर करते थे। कुफ्फार नांजार बच्ची बेटी होती थी जिंदा दफन कर देते थे। माज़अल्लाह ये ज़ाहिर है कि वहशत और बर्बरियत की इंतहा का दौर था, लेकिन अब मुसलमानों में ये मुसीबत कहाँ से आ गई कि ये भी बच्ची को पसंद नहीं करते, हालांकि बच्ची के अपने फजाइल मौजूद हैं।
अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बेटियों को बुरा मत समझो, बेशक वो मोहब्बत करने वाली। बेटियों की खुसूसियत के साथ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ फजीलत बयान की कि बुरा मत समझो इसको, कि माशरे में कि बेटी जब पैदा होती है तो लोग मतलब इसको मतलब है कि बहुत ही बुरा समझा जा रहा है। शायद इसलिए भी समझा जाता हो कि ये कुछ कमाएगी तो नहीं, उल्टा इस पर तो खर्चा होगा और फिर ये कि वो इसको हम ब्याह देंगे और ये हमारे बुढ़ापे का सहारा तो बनेगी नहीं वगैरह, कोई भी यानी कि तस्वुर हो सकता है। और बेटा तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये तस्वुर है तो ये गलत तस्वुर है। आम तौर पे बेटे शादी के बाद वो आधे उधे तो माँ बाप के हाथों से निकल जाते हैं और बाद वक्त माँ बाप का रवैया अगर मुस्बत ना हुआ तो फिर ये क्या पूरे ही निकल जाते हैं हाथ से। इस तरह के वाकयात तो होते रहते हैं। खैर बेटे को माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए और अक्सर बेटे खिदमत करते हैं, माँ बाप से मोहब्बत करते हैं। ऐसा नहीं है कि मोहब्बत नहीं करते, खिदमत नहीं करते, लेकिन ऐसा भी होता है कि बेटे हाथ से निकल जाते हैं, लेकिन बेटियां हाथ से निकल जाने के वाकयात आपको कम मिलेंगे।